والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، عظمت و جلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اس کی توحید اور عبادت کے لیے پیدا کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو سنت کی راہ بتائی. صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ. معزز حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا علم دنیا کا سب سے عظیم، سب سے شریف علم ہے. علم کا مقام جس چیز سے متعلق ہوتا ہے اس سے اس کا مقام پتہ چلتا ہے. طب، اس علم کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ انسانی جسموں کا علاج ہے اس میں، اور دنیاوی جتنے بھی علوم ہیں اس سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اسی کے بقدر اس کا مقام، اس کی اہمیت ہوتی ہے. دنیا کا سب سے شریف اور سب سے عظیم علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا علم ہے. چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر گفتگو ہوتی ہے، اس کی صفات پر بات ہوتی ہے، جس پر ہماری نجات موقوف ہے. یہ دنیا کا سب سے عظیم اور سب سے شریف علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات قرآن کریم کا وہ موضوع ہے جو مفصل طور پر قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، اور احادیث نبویہ میں مفصل اسے ذکر کیا گیا ہے. بلکہ دین اسلام کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف حاصل کر سکیں، اللہ کو پہچان سکیں، اللہ کون ہے یہ جان سکیں. یہی اسلام کے آنے کا مقصود ہے. اگر اللہ کی وحی نہ ہو تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ نہیں ہے زمین پر، ہم نے اس کی ذات کو دیکھا نہیں ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے. قرآن مجید اور احادیث نبویہ کا مقصود یہ ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں، تاکہ اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط اور گہرا ہو. اور یہ معروف ہے کہ جو آدمی جس کو جتنا جانتا ہے اسی قدر اس کا مقام بھی اس کے دل میں ہوتا ہے. کوئی شخص آپ کے سامنے ہو، آپ نہیں جانتے اس کا نام کیا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہے، اس کے کمالات کیا ہے، تو اس کا احترام اور اس کی تکریم بھی آپ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ اس شخص کو جانتے ہی نہیں ہیں. جب آپ کو تعارف ہوگا کہ سامنے جو شخص ہے یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور انہوں نے یہ کچھ حاصل کیا ہے، یہ مقام ہے ان کا، تعارف ملنے کے بعد آدمی کے دل میں ان کا احترام بڑھ جاتا ہے، توقیر بڑھتی ہے، عزت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان احترام اور تعظیم اور توقیر اس وقت کرتا ہے جب سامنے والے کا تعارف اسے ملتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اس وقت حقیقی معنوں میں ہو پائے گی جب اللہ کا تعارف ہمیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر جو گفتگو کی گئی ہے ان میں سے قرآن و سنت کا ایک معروف عقیدہ ہے. وہ عقیدہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن و سنت میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں
بدعتوں کی وجہ سے دین اسلام کی ہر حکم پہ ضرب لگی، ہر مسئلے میں الجھنیں پیدا ہوئیں اور مشکلات کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑا۔ شریعت اسلامیہ کا یہ واضح اعتقاد کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس عقیدے کو لے کر امت کے اندر اس طرح سے بدعات کو داخل کیا گیا کہ امت کے اندر آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہاں ہے یہ نہیں معلوم۔ اب سوچئے تعارف کی بنیاد یہ ہے کم از کم آپ کو اتنا پتا ہو کہ یہ آدمی کہاں ہے، کہاں رہتا ہے، کیا نام ہے، کیا خوبیاں ہیں۔ آدمی کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کون ہے، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے کیا تعارف حاصل کیا۔ لوگوں کو یہی نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہاں ہوتی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ کا تعارف ہم نے کیا حاصل کیا، کیا اللہ کو ہم نے پہچانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے۔ یہ عقیدہ قرآن و سنت میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ لوگوں میں مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں موجود ہے، ہر جگہ وہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے۔ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف پاکیزہ جگہوں میں ہوتا ہے، جیسے حرم ہے، مدینہ ہے، مکہ ہے، مسجدیں ہیں، جو پاک جگہ ہیں وہاں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے دل میں ہوتا ہے، مومن کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے رہنے کی جگہ ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا گیا، ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے۔ بلکہ بعض گمراہ لوگوں کے یہاں پر اللہ کہاں ہے یہ سوال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کہاں ہے، لہٰذا سوال کرنا بھی ان کے یہاں جائز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے۔ اور بعض ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور عرش کے ساتھ فرش پر بھی ہے، یعنی وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم عرش کو مانتے ہیں لیکن صرف عرش پر نہیں مانتے بلکہ سب جگہ پر مانتے ہیں۔ اب سوچئے، افسوس کا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی ذات جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ افسوس کہ مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے۔ 10 لوگوں کے 10 جوابات اللہ کے بارے میں ہیں۔ یہ افسوس اور شرم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اتنی معلومات بھی ہمارے پاس نہیں کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہاں ہے۔ اتنے سارے لوگوں کے جوابات ہیں، آخر کہاں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ قرآن و سنت میں بتایا گیا ہے۔ اسی موضوع پر مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ قرآن و سنت میں اس عقیدے کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے صفت علو۔ علو کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے، اوپر کی جانب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین پر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے اوپر برتر اور غالب ہے، بندوں کے اوپر برتر اور غالب ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں اور جبریل ہیں، یہ سب کے سب زمین پر بھیجے جاتے ہیں، اور اپنا کام مکمل کرنے کے بعد وہ لوٹ کر کے کہاں جاتے ہیں؟ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، کہ فرشتے بھی اور جبریل بھی لوٹ کر کے اسی کی طرف جاتے ہیں، اسی کی طرف مطلب بلندی کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بتایا گیا کہ وہ اوپر ہے، اور اس کے فرشتے اور ملائکہ بھی اوپر کی طرف لوٹ کر کے جاتے ہیں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ اچھے جو کلمات ہیں، پاکیزہ جو کلمات ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب اوپر چڑھتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ جہاں ہے وہیں پر اچھے کلمات انسانوں کے اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ اوپر کی طرف اٹھاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے، لہٰذا وہ عمل صالح کو بھی اوپر کی طرف اٹھاتا ہے۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں، ان تمام صیغوں کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ اللہ کا تعارف کرایا گیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کے عقیدے پر رد کرتے ہوئے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ، یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا اور پھانسی چڑھا دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے نہ انہیں پھانسی دی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے
بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے طرف اوپر اٹھا لیا ہے، اپنی جانب اوپر اٹھا لیا ہے۔ اب سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کہتا ہے کہ یہودیوں نے انہیں قتل نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ زندہ تھے اور ان کی زندگی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں کی طرف اوپر اٹھا لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ علو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر کی جانب ہے۔ اور قرآن کے بارے میں یہ بار بار الفاظ آتے ہیں، تنزیل من رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں آتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، دو عقیدے اس سے معلوم ہوتے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جہاں بھی قرآن میں ہے کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، نمبر ایک عقیدہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی بات ہے جو کہ وہی اس کو اتار رہا ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں مخلوق کے ساتھ نہیں ہے، وہ بلندیوں پر، آسمانوں کے اوپر ہے، اس لیے وہ نازل کرتا ہے۔ نازل ہونے کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اوپر سے نیچے کی طرف آنا۔ آپ کہتے ہیں بارش نازل ہو رہی ہے، اس کا مطلب بارش نیچے نہیں ہے، بارش اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے نازل کرتا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ جو نازل کرنے والا ہے وہ خود اوپر کی جانب ہے، علو میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ بتایا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علو پر سارے کے سارے انبیاء اور سارے کے سارے رسولوں کا اعتقاد ہے، اور یہی اہل ایمان کا عقیدہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی دعا کو نقل کیا ہے۔ حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، جو کہ اس زمین کا سب سے سرکش کافر ظالم تھا، جس نے اپنے آپ کو رب کہا تھا، اسی کے گھر میں رہنے والی اس کی بیوی ایک ایمان والی توحید پرست خاتون تھیں۔ وہ اللہ سے کیا کہتی ہیں؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ حضرت آسیہ دعا کرتی ہے، کہتے ہیں اے اللہ میرے لیے تیرے پاس جنت میں گھر تعمیر فرما دینا، اے اللہ تیرے پاس جنت میں گھر تعمیر کر دینا۔ حضرت آسیہ اپنا عقیدہ بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر کی جانب ہے اور جنت بھی اوپر کی طرف ہے، اے اللہ تیرے پاس جہاں تو ہے، اللہ تیرے پاس جنت میں میرے لیے گھر کو تعمیر کر دینا، اور مجھے فرعون کے عمل سے اور اس کے شر سے بچا، ونجنی من القوم الظالمین، اور ظالم قوم سے مجھے بچا لے۔ یعنی حضرت آسیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے، اللہ تبارک و تعالی بلندی پر ہے، وہ ہر جگہ مسجدوں میں، دلوں میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی علو میں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات زمین پر لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ مشہور حدیث بخاری مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ دین سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انہیں بدلہ دیتا ہے۔ کیا بدلہ دیتا ہے؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، جو اللہ کو یہاں یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اوپر اپنے فرشتوں کے سامنے انہیں یاد کرتا ہے۔ اب سوچیے حدیث بالکل واضح طور پر کہتی ہے آپ زمین میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بلندی پر فرشتوں کے سامنے آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ حدیث رسول ہے جو بیان کرتی ہے، اور ان تمام صفات الفاظ کے ساتھ قرآن مجید کا واضح لفظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، ثم استوى علی العرش، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ اور قرآن نے کئی جگہ پر اس کا ذکر کیا، خلق السماوات والارض، اس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ثم استوى علی العرش، اس کے بعد وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ عرش پر مستوی ہونے کا مطلب اللہ تبارک و تعالی عرش پر بلند ہو گیا۔ اللہ تعالی زمین و آسمان میں نہیں ہے، بلکہ آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور عرش پر اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ سورہ طٰہٰ میں 2 جگہ پر اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو صراحت کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے۔ وہ خود کہتا ہے میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے میں عرش پر مستوی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ یہ قرآن کریم کا بالکل واضح اور
شریف فیصلہ ہے۔ اور احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کے بارے میں کیا کہا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما قضى اللہ الخلق، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا فیصلہ کیا، کتب کتاب، اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی۔ اس میں اللہ نے کیا لکھا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے کتاب لکھی، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، اور وہ جو لکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ لکھی ہوئی کتاب اس کے پاس عرش پر ہے۔ فَهُوَ عِنْدَهُ، وہ کتاب اللہ کے پاس ہے، فوق العرش، عرش کے اوپر وہ کتاب ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ ان رحمتی غلبت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب رہے گی۔ جب اللہ نے مخلوق کا فیصلہ کیا تو اس نے کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ بے شک میری رحمت میرے غصے پر آگے گئی ہے، غالب ہے، یعنی میری رحمت غصے پر غالب رہے گی، یہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، یہ لکھا ہوا ہے اللہ کے پاس جو کہ عرش پر رکھی ہوئی کتاب ہے۔ اب سوچئے، یہ قرآن حدیث کے واضح دلائل ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہاں پر مستوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اور اس کے بعد حدیث کی طرف آئیے، صحیح مسلم کی وہ واضح حدیث، جس حدیث کو اہل علم کہتے ہیں کہ وہ اہل ایمان کے لیے دلوں کی ٹھنڈک رکھنے والی حدیث ہے، اور گمراہ لوگوں کے لیے بجلی کی طرح پڑنے والی حدیث ہے۔ حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی جو احد پہاڑ کے پاس بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ میں گیا دیکھنے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ بکریوں میں سے ایک بکری غائب ہے، اور لونڈی نے کہا ایک بھیڑیے نے آ کر بکری کو پکڑ لیا، دبوچ کر کے چلا گیا۔ حضرت معاویہ بن حکم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں بھی ایک انسان ہوں، مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے ایک تماچا رسید کر دیا اور میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ مارنے کے بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جب غصہ ٹھنڈا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آیا اور میں نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے میری لونڈی کی غفلت پر ایک تھپڑ اسے مار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فعظم ذلك، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے اس کام کے غلط ہونے پر آپ نے اتنا اس کے بارے میں نصیحت کی۔ حضرت معاویہ کہتے مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے بہت غلط کام کیا، فعظم ذلك، اللہ کے نبی نے اس غلط کام کے بارے میں اتنا کچھ کہا حضرت معاویہ سے کہ حضرت معاویہ کہتے مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے بہت غلط کر دیا۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی، پھر میں اپنی غلطی سے توبہ کرنے کے لیے اس لونڈی کو ہی آزاد کر دوں گا۔ اب سوچئے، ایک تھپڑ رسید کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ کتنا غلط ہے، کہا اللہ کے نبی میں پوری لونڈی کو آزاد کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اسے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ اس لونڈی کو اللہ کے نبی کے پاس لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس لونڈی سے پوچھا این اللہ، بتاؤ اللہ کہاں ہے، بتاؤ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ یہی لفظ اللہ کے نبی نے پوچھا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس لونڈی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا فی السماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ کے نبی نے دوسرا سوال کیا، کہا من انا، میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت معاویہ سے اعتقها فإنها مؤمنہ، آپ نے کہا جاؤ معاویہ اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ خاتون ہے، یہ مومنہ عورت ہے، اس کو آزاد کر دو۔ یہ عظیم حدیث ہے، اس حدیث میں متعدد فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ ہے وہ یہ کہ یہ سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، یہ بدعت اور گمراہی نہیں ہے، یہ رسول کا جملہ ہے۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اور آپ نے ایک لونڈی سے پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے۔ نمبر دو، اس لونڈی کا عقیدہ کیا ہے جو صحابی رسول کی لونڈی تھی، اس کا عقیدہ یہ ہے فی السماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے۔ وہ انگلی سے اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے۔ اس لونڈی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر چیز میں ہے، مومنوں کے دلوں میں ہے، یہ عقیدہ اس کا نہیں ہے۔ وہ کہتی اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے اور اشارہ کرتی اپنی انگلی سے۔ اور تیسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے اس جواب کو
درست قرار دیتے ہوئے آپ نے اس لونڈی کے ایمان کی گواہی دی. آپ نے کہا جاؤ اسے آزاد کر دو, یہ مومنہ عورت ہے. اسی وجہ سے محمد طاہر المقدسی رحمہ اللہ کہتے ہیں ایمان کے لیے شرط ہے کہ جب تک آدمی دل میں یہ عقیدہ نہ رکھے, زبان سے یہ نہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, آسمانوں کے اوپر ہے, اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ نے اس لونڈی سے کہا یہ مومنہ ہے, جب تک اس کا عقیدہ ہمارا عقیدہ نہ ہو ہم کبھی مومن نہیں ہو سکتے. یعنی ایمان کی شرط ہے یہ کہ ہر آدمی کو یہ عقیدہ رکھنا ہوگا اور زبان سے اقرار کرنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے, ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے. یہ عقیدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لونڈی نے بیان کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی گواہی دی. آپ جانتے ہیں اس حدیث کو لے کر کے گمراہ لوگوں نے اتنا کچھ اس حدیث کو بدلنے کی کوشش کی, لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں پوری امت مانتی ہے کہ اس میں ضعیف حدیثیں نہیں ہیں. ان میں عام طور پر جو حدیثیں پوری امت اس کو صحیح مانتی ہے, چونکہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس کے باوجود لوگوں نے جسارت کرنے کی کوشش کی, یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ حدیث ضعیف ہے, لیکن آپ جانتے ہیں صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے, پوری امت مانتی ہے کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے. اس حدیث میں کوئی تعن نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح کر دیا مومن کون ہے. مومن وہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے. اور بعض لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ کہاں ہے, یہ مشکل بحث ہے, صرف علماء کی حد تک یہ بحث ہونی چاہیے, علماء کی حد تک یہ بحث ہونی چاہیے, عام لوگوں کو بحث نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کہاں ہے. آپ سوچئے یہ حدیث اس عقیدے پر بھی رد کرتی ہے. آپ علماء کی بات کر رہے ہیں, وہ بکریاں چرانے والی لونڈی کہتی کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور رسول اس سے سوال کر رہے ہیں, آپ کسی عالم سے نہیں پوچھ رہے ہیں. آپ نے لونڈی سے کہا بتاؤ اللہ کہاں ہے, تو اس نے کہا آسمانوں کے اوپر ہے. اس کا مطلب یہ ہے عالموں کے لیے نہیں بلکہ مسلمان ہر بچے, جوان, بوڑھے, مرد, عورت کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر مستوی ذات ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور اس کے علاوہ متعدد دلائل کتاب و سنت میں مذکور ہیں. ان میں سے یہ جو قرآن مجید کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ عرش کے اوپر مستوی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے. قرآن و سنت میں اس سے متعلق بہت سارے عقیدے بیان کیے گئے. ان میں سے ایک مشہور عقیدہ ہے, مشہور عقیدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن سارے اہل ایمان جتنے بھی جنتی ہوں گے وہ سارے کے سارے اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزت والے چہرے کی جانب دیکھیں گے. یہ عقیدہ متواتر عقیدہ ہے, یعنی قرآن میں اور متعدد احادیث میں اسے بیان کیا گیا ہے, جس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے. قرآن مجید کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. قرآن کہتا ہے کل قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے بالکل تر و تازہ ہوں گے, الی ربہا ناظرہ, اور وہ چہرے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. قرآن کہتا ہے کہ اہل ایمان اللہ کی جانب دیکھیں گے. اور قرآن کی دوسری آیت اللہ کہتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, جو اچھا عمل کر کے آئیں گے ان کے لیے دو انعامات ہیں, ایک جنت ہے, دوسرا وزیادہ, اور اس سے زیادہ ایک اور چیز بھی ہے. قرآن کہتا ہے نیک عمل پہ دو چیزیں ہیں, ایک جنت ہے وہ زیادہ اور ایک زائد چیز بھی ہے. اللہ کے نبی نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا زیادہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھنا ہے. اسی لیے بخاری مسلم کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب پوچھا کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے قیامت کے دن, آپ نے ان سے پوچھا تم 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہو, کیا چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف تمہیں ہوتی ہے؟ کہا نہیں. آپ نے کہا کذالک ترون ربکم, اسی طرح تم اپنے رب کی طرف دیکھو گے. بخاری مسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ سارے کے سارے جنتی, سارے کے سارے اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب دیکھیں گے جو عرش کے اوپر مستوی ہے. آپ سوچئے وہ عقیدہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, ہر چیز میں موجود ہے, تو کیا وہ جنت کے اندر بھی موجود ہے؟ پھر وہ دیکھیں گے کس کی طرف؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, لوگ اپنا چہرہ
چہرہ اٹھا کر اللہ کی چہرے کی طرف دیکھیں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ, لوگ چہرہ اٹھا کر اللہ کی طرف دیکھیں گے. اسی لیے ابن ماجہ کی روایت ہے, ابو رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی کیا ہم قیامت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کیوں نہیں؟ تو صحابے نے پوچھا اللہ کے نبی کیسے؟ یعنی آپ مجھے بتائیے مخلوق کے ذریعے سے مثال دے کر بتائیے کہ ہم اللہ کی طرف کیسے دیکھیں گے. آپ نے کہا کلکم ترون القمر مخلیا بہ, آپ نے کہا تم میں سے ہر شخص چاند کو دیکھتا ہے اور ہر آدمی تنہا اور اکیلا دیکھتا ہے اور دیکھنے میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. اب دیکھیے چاند کو ہم دیکھتے ہیں, میں باہر راستے پر دیکھوں, آپ اپنے گھر سے جھانک کر دیکھیں, کوئی مسافر چلتے ہوئے دیکھے, ہر آدمی چاند کو دیکھتا ہے. اللہ نے ایسے بنایا ہے اس کو کہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر اطمینان سے دیکھتا ہے اور پورا مکمل اطمینان سے چاند کو دیکھ لیتا ہے, دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ نے کہا یہ چاند نشانی ہے اس بات کی کہ جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو, اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مومن جب جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے تو ہر مومن اطمینان سے اللہ کی طرف دیکھے گا. کوئی بھیڑ ایسی نہیں ہوگی جو اللہ کی رویت سے ہمیں محروم کر دے. سبحان اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت ہمیں ہوگی, یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور پھر ہمیں رویت بھی ہوگی, یہ عقیدہ بتایا گیا. اور صرف عرش نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو عرش پر مستوی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے, اس کے چہرے کے آگے پردہ بھی ہے, حجاب بھی ہے جو اللہ اور مخلوق کے درمیان آڑ ہے. اسے بھی حدیث میں بتایا گیا ہے. یہ عقیدہ ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے الرحمن علی العرش استوا سے نکالا ہے, قرآن کی ایک آیت بھی کافی ہے. اتنی تفصیلی عقیدوں کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, اس کے پاس کتاب بھی ہے اور اس کے چہرے کے آگے پردہ بھی ہے. بخاری کی روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 چیزوں کی نصیحت کی, 5 چیزوں کے بارے میں آپ نے ہمیں نصیحت کی اور اللہ کی صفات اس میں بتائی. اس میں سے اللہ کے نبی نے آخری بات کہی, آپ نے کہا حجابہ النور لو کشفہ لا حرق السبحات وجہہ من تہا الیہ بصرہ من خلقہ. آپ نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارا جو رب ہے جو عرش پر مستوی ہے, اس کے چہرے کے آگے نور کا پردہ اور حجاب ہے, نور کا پردہ اور حجاب ہے. اللہ کے نبی نے کہا لو کشفہ, اگر اللہ تعالیٰ اس پردے کو ہٹا دے, اگر دنیا میں اسے ہٹا دیا جائے, پردے کو اگر ہٹا دے, لا حرق السبحات وجہہ, اللہ کا چہرہ اتنا منور ہے اور ایسی بہا اور عظمت ہے اس کی, اگر چہرے پر سے پردہ ہٹ جائے, اللہ کے چہرے کے نور سے, اس کی بہا سے ہر مخلوق جل کر کے راکھ ہو جائے گی. اب سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ایسا پر نور ہے اور ایسا عظمت والا چہرہ ہے, اگر دنیا میں اس پردے کو ہٹا دیا جائے, آپ نے کہا دنیا کی ہر مخلوق اس کے آگے جل کر کے راکھ ہو جائے گی. اتنا نور والا وہ رب ہے, اس قدر عظمت والا وہ رب ہے. سورج کو آپ ٹھیک سے نہیں دیکھ پاتے, وہ چھوٹی سی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی. اب سوچئے جس نے اس کو بنایا ہے وہ کیسا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اگر وہ پردہ ہٹا دے ہر چیز جل جائے گی. اسی لیے کل قیامت کے دن انسانوں کو جب اللہ اٹھائے گا, جنتی جنت میں جائیں گے, اللہ انہیں اتنی طاقت دے گا کہ وہ اللہ کو دیکھ پائیں, ورنہ دنیا میں لوگ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. تو یہ عقیدہ قرآن و حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے نور کا پردہ بھی ہے اور حجاب بھی ہے, جس کی تفصیل کو بیان کیا گیا. اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علو کے حوالے سے ایک مشہور دلیل, معروف دلیل ہے, وہ یہ معراج اور اسراء کا واقعہ. اب جانتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اور یہ بھی مانتے ہیں کہ رسول کو 7 آسمان کا اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا, آپ کو 7 آسمان کی سیر کروائی گئی. جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, ہر چیز میں موجود ہے, پھر رسول وہاں کس سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے؟ اللہ کی ذات تو ہر چیز کے اندر موجود ہے, لیکن رسول کو معراج کروائی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آپ کی
ملاقات ہوئی ہے اور گفتگو ہوئی اور بات ہوئی ہے، حجاب اور آڑ کے ساتھ ہی بات ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، معراج کا واقعہ بتاتا ہے۔ ابن خزیمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں معراج کے واقعے سے ثابت ہونے والا عظیم ترین عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی مخلوق کے ساتھ ان کے درمیان نہیں رہتا ہے، وہ عرش کے اوپر رہتا ہے۔ معراج کا واقعہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے، اور بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے، ساتوں آسمانوں کے اوپر جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات ہوئی، اللہ نے 50 نمازیں رسول پہ فرض کی، 50 نمازیں رسول پہ فرض کی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کو لے کر 7ویں آسمان کے بعد 6ٹھے آسمان پر آئے، 6ٹھویں آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کے نبی سے تمہارے رب نے کیا فرض کیا تم پر؟ کہا اللہ کے نبی نے موسیٰ علیہ السلام سے میری امت پہ 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ کے الفاظ دیکھیے، حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کے نبی سے اے محمد ارجع الی ربک، ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، کہا اے محمد واپس جائیے، واپس جا کر اپنے رب سے کہیے کہ ان نمازوں میں تخفیف کر دے، کیونکہ میں نے بنو اسرائیل کا تجربہ دیکھا ہے، ان کی اتنی نمازوں کی طاقت لوگوں کے پاس نہیں ہے، واپس جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فرجعت، میں لوٹ کر کے اللہ کے پاس گیا، 6ویں آسمان سے پھر 7واں آسمان اور آگے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اور جا کر کے میں نے کہا یا ربی، اے میرے رب خفف علی امتی، میرے امت پر تخفیف کر دینا، 50 میں سے تخفیف کر دینا۔ آپ سوچئے حضرت موسیٰ کہتے واپس جائیے، اور رسول جا کر کے 7واں آسمان کے اوپر جاتے ہیں اور اللہ سے کہتا ہے میرے رب نمازوں میں تخفیف کر دینا۔ کیا بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے، یہ کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے۔ وہ اللہ کو ہر چیز میں، ہر کنکر میں مانتے ہیں، وہ اللہ کو ہوا کی طرح مانتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ایسا نہیں مانتے۔ اگر وہ ہر جگہ موجود ہے پھر 7 آسمانوں میں اسے ہونا چاہیے، ہر آسمان پر اسے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی لوٹ کر جاتے ہیں 7واں آسمان، اور پھر جا کر کے اللہ سے کہتے اے میرے رب تخفیف کر دینا۔ پھر اللہ نے 5 نمازوں کی تخفیف کی۔ پھر نیچے آتے ہیں بخاری کی تفصیلی حدیث، اسراء اور معراج کی حدیث۔ حضرت موسیٰ کے پاس آتے ہیں، حضرت موسیٰ نے کہا جاؤ واپس جائیے اور تخفیف کروائیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہاں تک کہ رجعت الی موسیٰ و رب، کہا کہ میں بار بار موسیٰ کے پاس بھی آتا پھر رب کے پاس جاتا، موسیٰ کے پاس آتا رب کے پاس جاتا۔ کیا مطلب ہے؟ جہاں موسیٰ ہے وہاں رب نہیں ہے، اور جہاں رب ہے وہاں موسیٰ نہیں ہے، یعنی دو الگ الگ ہے، مخلوقات اور خالق دونوں الگ الگ ہیں، دونوں کے درمیان حاجز اور رکاوٹ ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں بار بار آتا گیا، یہاں تک کہ جب 5 رہ گئیں، موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا واپس جائیے۔ میں نے کہا مجھے اللہ سے حیا آ رہی ہے، اللہ نے تخفیف کر دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ 5 میرے نزدیک 50 کے برابر ہی ہیں۔ تو یہ بخاری مسلم کی حدیث کیا بتاتی ہے؟ اسراء اور معراج کی حدیث یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ اور ایک بڑی اہم دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے پہاڑ پر گئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اتنا اچھا محسوس ہو رہا تھا، حضرت موسیٰ کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ جس رب سے میں بات کر رہا ہوں میں ایک مرتبہ دیکھ سکوں تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کرتے ہوئے کہا ربی ارینی انظر الیک، کہا اے میرے رب مجھے اپنے آپ کو دیکھنے کا موقع دینا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج سوچئے کتنی بڑی شرف کی بات ہے کہ کوئی آدمی اپنے رب سے بات کر رہا ہے، اور کتنا دلاسا اطمینان حضرت موسیٰ کو ہوا ہوگا۔ تو آگے کا بھی سوال کر لیا کہ جب بات کر رہا ہوں تو اللہ کو دیکھ لوں، کہا اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ سے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، یعنی دنیا کی زندگی میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن آگے اللہ نے کہا وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، کہا موسیٰ پہاڑ کو دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر رہ گیا تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ پر، جو کہ کہتے اہل علم اس وقت کا سب سے بڑا پہاڑ تھا، اس پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلکی سی اپنی تجلی ظاہر کی، ہلکی سی تجلی ظاہر کی۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا، اتنا عظیم پہاڑ ریت کی طرح چکنا چور ہو کر کے بکھر گیا۔
ریت کی طرح چکنا چور ہو کر کے بکھر گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے نیچے گر گئے. اب سوچی سبحان اللہ، وہ پہاڑ جو کہ اپنی جگہ پر مضبوطی کی نشانی ہے، لوگ کہتے ہیں پہاڑ کی طرح مضبوط ہونا چاہیے، وہ پہاڑ اللہ کی ہلکی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا. اس واقعے سے کیا پتا چلتا ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں موجود ہے، تو کیا وہ پہاڑ میں بھی موجود ہے؟ آپ سوچیے پہاڑ میں موجود ہے، پھر کیا چیز ہے جو اللہ نے پہاڑ پر ظاہر کی؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نہیں، ہر جگہ نہیں ہے، وہ عرش کے اوپر ہے. اس نے جب ہلکی سی تجلی پہاڑ پہ ظاہر کی، پہاڑ اسے برداشت نہیں کر سکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق اور مخلوق دونوں جدا جدا ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ نہیں بلکہ عرش پر مستوی ہے. اور اب جانتے ہیں اس عقیدے کو سب سے پہلے کس نے شروع کیا؟ یہ عقیدہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ کی معروف کتاب ہے العلو، اس کتاب امام ذہبی نے اللہ کے بلند ہونے پر تفصیلی گفتگو کی ہے اور کہا کہ سارے انبیاء، اہل ایمان اور قرآن و سنت اور صحابہ اور تابعین کا عقیدہ یہ ہے اللہ عرش پر مستوی ہے. سب سے پہلے امام ذہبی کہتے ہیں اس عقیدے کی شروعات کرنے والا کون ہے؟ وہ شخص ہے جہم بن صفوان. جہم بن صفوان یہ وہ شخص ہے 3 صدی ہجری کے اختتام پر یہ شخص ظاہر ہوا. اس شخص نے اس عقیدے کو لوگوں کے سامنے ترویج کیا. اس آدمی کا واقعہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. یہ شخص کون تھا؟ حقیقت میں یہ شخص ایک جاہل تھا اور عام لوگوں میں سے تھا، علماء میں سے نہیں تھا، اور نہ اس نے کبھی دین کا علم حاصل کیا تھا. عام لوگوں میں سے تھا اور عقل پرست تھا، عقل کو درجہ دینے والا، عقل کی بات ماننے والا تھا. آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں پر عقل دین کے بعد دین کے تابع ہوتی ہے، عقل سے دین ثابت نہیں ہو سکتا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک مرتبہ بہت بڑے فلاسفہ، بہت زیادہ فلسفے کا علم رکھنے والے کچھ لوگوں سے اس کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے اللہ کے بارے میں اس سے ڈسکشن کیا، گفتگو کی. وہ کہتے علماء نے صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ وہ علماء میں سے نہیں تھا بلکہ عام لوگوں میں سے تھا. اس سے ڈسکشن کی تو اس کے دل کے اندر اللہ کے بارے میں شک پیدا ہو گیا. شک پیدا ہو گیا. کچھ کفار سے ملا اور کفار نے اللہ کے بارے میں اسے سوالات کیے، جواب نہیں دے سکا، دل میں شک پیدا ہو گیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں 40 دن تک مرتد ہو گیا تھا. 40 دن تک اپنے گھر میں قید ہو گیا. اسے نہیں معلوم کہ حقیقی رب کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے. اس کے دل میں شک آ گیا. 40 دن تک اس نے دین کو چھوڑ دیا اور 40 دن کے بعد جب باہر نکلتا ہے گھر کے تو کافروں کو جواب دینے کے لیے کہتا ہے کہ ہمارا رب ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں موجود ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے اس عقیدے کی شروعات کرنے والا یہ گمراہ لوگوں کا سردار جہم بن صفوان ہے، جسے بعد میں خلیفہ نے قتل کر دیا تھا. اس شخص نے امت میں سب سے پہلے یہ عقیدہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ورنہ کوئی امت میں اس کا قائل نہیں تھا. جتنے صحابہ، تابعین، تبع تابعین ہیں، ائمہ ہدا ہیں، سب کا یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. صرف عرش پر نہیں ہے، مخلوق سے الگ ہے، مخلوق کے اندر وہ نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ میں نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، اس کے بعد میں عرش پر مستوی ہو گیا. وہ خود زمین آسمان نہیں ہے، زمین آسمان اس سے الگ ہیں، وہ عرش کے اوپر مستوی ہو گیا. یہ تمام لوگوں کا اعتقاد ہے جسے اہل علم نے ذکر کیا ہے. ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے میں جتنے علماء کو پایا عراق میں، شام میں، حجاز میں، مصر میں، جتنے علماء کو میں نے پایا، اہل ایمان کو، اہل توحید کو، سب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، مخلوق سے جدا ہے، مخلوق سے الگ ہے. اگر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہر ذرے میں اللہ موجود ہے، پھر شرک کیوں ہے؟ پھر شرک کیوں ہے؟ کوئی آدمی پتھر کے سامنے جھکتا ہے، پھر آپ کے عقیدے کے مطابق تو اس میں بھی اللہ ہی ہے، پھر شرک کیوں ہے؟ پھر وہ غلط کیوں ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس کا علم ہر جگہ موجود ہے، اس کی قدرت، اس کی پکڑ ہر چیز کو گھیر رکھے ہے. اسی وجہ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جیسے اللہ کے نبی نے حدیث میں بتایا، چاند پر غور کیجئے، چاند پر غور کیجئے کہ چاند ہے اوپر، لیکن ہر آدمی جب چلتا ہے تو اسے لگتا ہے میرے ساتھ ہے وہ، میرے ساتھ ہے وہ. اس کا مطلب یہ ہے کسی کے ساتھ ہونے کے لیے زمین پر ساتھ میں کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے.
اگر آپ کہتے ہیں نہیں جو بھی ساتھ ہے اسے میرے ساتھ ہی ہونا ہے، تو آپ خود کہتے ہیں کہ میں چل رہا ہوں، چاند بھی میرے ساتھ چل رہا ہے، آپ کے ساتھ ہے کا مطلب اوپر ہی ہے، لیکن وہ ایسی مخلوق ہے کہ آپ کو اچھی طرح لگ رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عظیم ہے اور اس سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، وہ آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے، لیکن اس کا علم ہر جگہ ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز سے وہ قریب بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے، اور یہی عقیدہ تمام صحابہ کا عقیدہ ہے، جن میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا عقیدہ ہے۔ جب حضرت عائشہ کا انتقال ہو رہا تھا، وہ گئے ان کے پاس، حضرت عائشہ کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ آپ اللہ کے نبی کی سب سے چہیتی بیوی تھیں، اللہ کے نبی سب سے زیادہ آپ کو چاہتے تھے، اور میرے رسول اسی چیز کو سب سے زیادہ چاہیں گے جو سب سے اچھی ہوگی، سب سے اچھی ہوگی۔ اور حضرت عائشہ کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں آپ تو وہ ہیں کہ جن کی برات کو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے، من فوق سبع سماوات، آپ تو وہ خاتون ہیں کہ آپ کی پاک دامنی کو اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے نازل کیا ہے۔ ابن عباس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک بازی کو نازل کیا ہے تو آسمانوں کے اوپر سے نازل کیا ہے، یہ ابن عباس کا عقیدہ ہے۔ اور رسول کی بیوی حضرت زینب بنت جحش، تفصیل کا موقع نہیں ہے، حضرت زینب بنت جحش یہ وہ بیوی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رسول سے کر دیا، بغیر خطبہ نکاح کے، بغیر گواہوں کے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا کہ ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح زمین پر نہیں ہوا، نہ کوئی خطبہ مسنونہ، نہ کوئی گواہ، یہ نکاح اللہ نے کر دیا۔ اللہ کہتا ہے زَوَّجْنَاكَهَا ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا ہے۔ حضرت زینب کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے، حضرت زینب اپنی سوکنوں سے کہا کرتی تھی، شرف بیان کرتے ہوئے کہتی تھی، خوشی سے کہتی تھی زوجکن اہلکن کہ تمہارے گھر والوں نے تمہاری شادی کرائی ہے، تمہارے گھر والوں نے تمہاری شادی کرائی ہے۔ وزوجنی اللہ من فوق سبع سماوات اور میرا نکاح اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر کر دیا ہے۔ حضرت زینب بنت جحش کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، رسول کی بیوی اور رسول کے صحابہ حتیٰ کہ اس زمانے کے لونڈی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہی عقیدہ اعتقاد ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو عرش کے اوپر مانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے ساتھ، مخلوق کے اندر ہر جگہ ہر ذرے میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کی ذات حقیقی ہے، اس کی صفات حقیقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا ہر چیز میں موجود ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ کا سننا، اللہ کا ناراض ہونا، ان صفات کو کیسے بیان کیا جائے؟ ہر چیز کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیا جائے، یہ عقیدہ گمراہ کن کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جو عقیدہ صحابہ کا، قرآن کا، حدیث کا اور سارے سلف صالحین کا عقیدہ ہے، جس پر امت کا اجماع رہا، وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر مستوی ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، ہر چیز کو پکڑ سکتا ہے، ہر چیز کو اس نے گھیر رکھا ہے، کوئی چیز اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں ہے جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے، اس کے مقابل میں ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں آسمان کو سر اٹھا کے دیکھیے، آپ آسمان کو سر اٹھا کر دیکھیے، آپ جہاں سے بھی دیکھیں گے آسمان آپ کے سامنے ہی ہے، آسمان آپ کے سامنے ہی ہے، جو مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو پھر اللہ کے بارے میں عقیدہ ہمارا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدیر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے عقیدے کی اصلاح فرمائے، اور ہر طرح کے گمراہ کن اعتقاد سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے، اپنے پاس بلائے، اس حال میں بلائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔